الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اسم محمد رسم محمد جبین محمد سفر محمد ہجر محمد صلی علی محمد صلی علی محمد حامد محمد حمید محمد محمود محمد محبوب محمد سعید محمد مسعود محمد صلی علی 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 محمد محنت محمد مشقت محمد دیانت محمد امانت محمد ریاضت محمد سخاوت محمد عبادت محمد صلی علی 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 حبیق محمد رفیق محمد ابی بکر صدیق محمد صلی علی محمد صلی علی محمد خطاب محمد نصاب محمد عمر بن الخطاب محمد صلی علی محمد صلی علی محمد لسان محمد عنوان محمد بیان محمد صلی علی محمد صلی علی محمد حبی محمد تقی محمد ولی محمد علی محمد صلی علی صلی علی محمد صلی علی محمد ظہر محمد عصر محمد عشاء محمد فجر محمد صلی علی صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بڑی ذلت و خواری عجز و نیازمندی کے ساتھ درخواست ہے، التجا ہے، گزارش ہے،
اس دربار لا یزال لجپال رحمت ذوالجلال ذات اقدس جل جلالہ و ذوالجلالہ اس ناقص العلم و طالب علم نہیج میدان درویش کو ایسے کلمات توفیق بخشے جو محض سننے سنانے تک محدود نہ ہوں بلکہ دونوں جہانوں کی کامیابی کامرانی آخرت میں نجات کا سبب بن جائے۔ اللہم آمین۔ اور میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت جتنے بیمار آئیں سب کو صحت و تندرستی نصیب فرمائے، جتنے پریشان حال آئیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرمائے، جتنے حاجت مند آئیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے حاجتوں کو مکمل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے ہماری تمام پریشانیاں دور کریں۔ خطبے کے اندر جو آیت کریمہ پڑھی گئی اس آیت کریمہ کا تعلق آخرت کی فکر سے ہے، قیامت کے دن کی فکر سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اس آیت کے اندر ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا، اے ایمان والو آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ صرف میرے سے حق ہے ڈرنے کا تو صرف یہ اللہ کا ہی حق ہے کہ ہم صرف اللہ سے ڈریں۔ آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ نفس ہر نفس دیکھے ما قدمت لغد کیا وہ کیا ہے اس نے لغد کل کے لیے۔ واتقوا اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں آج ہم کسی چیز سے غافل نہیں، اپنی سہولیات اپنی ضروریات ہر ایک مکمل کرتا ہے، اس میں حرج نہیں، شریعت اس کی قید نہیں لگاتی، شریعت بنگلے بنانے سہولیات کی قید نہیں لگاتی، لیکن شریعت ایک فکر دیتی ہے، شریعت ایک سوچ دیتی ہے، شریعت ایک بندے کو مقصد دیتی ہے۔ وہ مقصد کس طرح ہمیں ذہن نشین ہو جو آج سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ چڑھ کے ہمیں ذہن نشین کروایا۔ کہہ دے سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھتے ہیں، کوہ صفا پہ چڑھ کر سامنے مشرکین ہیں، کفار ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اے کفار، اے میری برادری، آپ کوہ صفا کے دامن میں ہو، نیچے میں ہو، میں اس کی چوٹی کے اوپر کھڑا ہوں اور میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، کیونکہ بلندی پہ کھڑے ہونے والا آدمی دونوں طرف دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھ کر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے 40 سال کا عرصہ میں نے تم میں گزارا، 40 سال کے عرصے میں کوئی جھوٹ مجھ سے دیکھا ہو؟ سب نے کہا جربنا لک برارا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے عبداللہ کے در یتیم، اے آمنہ کے لال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی ہم نے آپ کو دیکھا سچا ہی دیکھا، صادق ہی دیکھا، امین ہی دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک فکر دی، ایک سوچ دی، آج اس سوچ سے ہم سب خالی ہیں۔ کیا سوچ دی، کیا فکر دی؟ کوہ صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری قوم، اگر میں تمہیں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے جو تم پر حملہ کرنے لگی ہے، کیا تم مان لو گے؟ آگے سے سارے کافر کہتے ہیں آج تک آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا، ہم نے کسی کے پاس امانتیں نہیں رکھوائیں،
آپ کے پاس امانتیں بھی رکھوا جاتے ہیں کیونکہ آپ سچ بولتے ہیں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے جو حملہ کرنے لگی ہے تو ہم اس بات کا یقین کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر یہ کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لو یقین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کامیاب فرما دے۔ جب یہ لا الہ الا اللہ مانا جانتے تھے، ہماری طرح تو نہیں، سعودی عرب میں ادھر وہ پڑھتے ہیں قاری صاحب پیچھے عباسیاں دے رہے ہوتے، نہیں، عربی سمجھتے تھے، فوراً سمجھ گئے کہ یہ جو لا ہے نفی کا، یہ ہمارے تمام الہوں کی نفی کر رہا، الا اللہ، ایک اللہ کی ذات۔ اب یہاں پر دو چیزیں ذہن نشین کروائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اس آیت میں غد کا لفظ ہے، غین اور دال، جو عربی جانتے ہیں ان کو معلوم ہے غد کل کو کہتے ہیں، کل کا لفظ ہے۔ اشارہ کس طرف ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں کل قیامت کے دن اس کی فکر کرو۔ یہ مثال دی، یہ فوج نہیں آ رہی، یہ دنیا ہے، یہ دنیا کے اندر 70 سال 100 سال 120 سال حتیٰ کہ نوح پیغمبر 950 سال دنیا کے اندر رہے، اور جب فرشتے نے موت کے پوچھا کس طرح دنیا کو پایا تو آگے سے جواب دیا اس طرح کہ ایک کمرے سے داخل ہوا، جس کمرے کے 2 دروازے ہوں دوسرے سے نکل گئے، کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ اس دن کہیں گے ہم دنیا میں تو کوئی شام کا حصہ رہے یا صبح کا حصہ رہے، وہ 50,000 سال کا دن اور یہاں 950 سال کی زندگی ایک دن کے برابر بن رہی ہے۔ اور اسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مدینے کی مارکیٹ سے ہوتا ہے، مدینے کی بازار سے ہوتا ہے، وہاں پر ایک مردار بکری کا بچہ پڑا ہے جس سے بدبو آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو تم میں سے اسے 1 درہم پر خریدے؟ سب نے جواب دیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ کہنے سے، درود شریف پڑھنے سے 70 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بکری کا بچہ جو بدبودار بھی ہے، مرا ہوا بھی ہے، 1 درہم میں میں کہہ رہا ہوں، کون خریدے گا؟ دنیا اس سے بھی گئی گزری۔ معراج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ایک عورت بڑا میک اپ کر کر پیارے نبی کو پکارنے لگی، جس طرح یہ بتی کہتے ہیں، ادھر اللہ کے رسول کو آ کر آگے سے یہی کرنے لگی، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، کہنے لگی، اللہ کے نبی کو بلانے لگی۔ لیکن قربان جائیں آمنہ کے لال پر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبوت سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھ میں اتنا حیا تھا، اتنا عرب کی کنواری لڑکی کی آنکھ میں حیا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر اس طرف توجہ بھی نہیں کرتے، اس طرف دیکھتے بھی نہیں، اپنی منزل کی جانب بڑھتے جاتے ہیں۔ تقدم تقدم الی سدرۃ المنتہی، سبحان اللہ۔ جبرائیل عرض کرتا ہے، پوچھتے ہیں اے جبرائیل یہ کون عورت تھی جو پیچھے سے آ کر مجھے بلا رہی تھی، یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ جبرائیل عرض کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا تھی، دنیا کیا تھی؟ دنیا تھی، آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی، یہ ذلیل و خوار ہو۔ آج میرا دوست تیرے میرے سمیت ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے
اپنی اس قبر کی، اپنے ان دنوں کی جہاں 50 ہزار سال کا ایک دن ہے، جہاں ایک مرتبہ آنکھ بند ہو گئی پھر نہیں کھلنی، اور پھر قبر پکارتی ہے اے انسان میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، اپنے اعمال صحیح لے کر آنا۔ کہتی ہے اے انسان میں سانپوں کا گھر ہوں، بچھو کا گھر ہوں، اپنے اعمال صحیح لے کر آنا، اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا رکھنا، اللہ کا خوف پیدا رکھنا۔ اب یہ سارا منظر ہمارے سامنے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک حبشہ کی طرف سے ایک عورت آتی ہے، آ کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بیماری ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری کی اتنی تکلیف ہے میں بے ہوش ہو کر گر جاتی ہوں، میں بے ہوش ہو کر گر جاتی ہوں۔ اور یہ کوئی عام نہیں، یہ صحابی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر گر جاتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بی بی، اے مائی، تیرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ کہتی ہے تو دو آپشن ہیں، یا میں دعا کر دیتا ہوں ابھی تجھے اللہ صحت دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ دعا فوراً قبول فرما لے۔ اس کی ایک نہیں کئی مثالیں ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات کو مانگے، صبح غلام بن کر آ رہے۔ دو آپشن ہیں، یا تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے صحت عطا کر دیتا ہے، دوسرا آپشن یہ ہے اگر تو اس بیماری پر صبر کر، اس بیماری پر کیا کر، صبر کر، تو اللہ تعالیٰ سے یہ صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت بہشت برین تجھے عطا کر دیں گے۔ اور یہ خوشخبری کون دے رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حبشیہ عورت ہے، آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے ایک دعا فرما دیجئے، جب میں گرتی ہوں میری بے پردگی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، ہر وقت ان کو فکر ہے تو آخرت کی فکر ہے۔ آج اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سوچ عطا فرمائے، یہ فکر عطا فرمائے۔ کتنے دادا، نانا، پردادا عزیز جا چکے ہیں، کون ہے ہم میں سے جو آج ان کی قبر پر گیا ہو؟ کون ہے ہم میں سے جس نے ان کے لیے ایک سپارہ نہیں ایک رکوع پڑھا ہو قرآن مجید؟ کون ہے ہم میں سے جس نے ان کے لیے دعا مانگی ہو؟ آج اگر ہم بھی چلے گئے تو آنے والی یہ نسلیں جن کے اندر دین کی خوشبو ہی نہیں، اگر آپ نہیں جا رہے تو انہوں نے کدھر آنا ہے؟ اور فرمایا کہ جب میت اس کو پیچھے سے جب دعا یا اس طرح کا کوئی تحفہ ملتا ہے، اتنی وہ خوش ہوتی ہے، وہ منتظر ہوتی ہے، انتظار میں ہوتی ہے کہ کبھی میرے لواحقین، کبھی میرے بچوں میں سے کوئی میرے لیے تو دعا کرے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس طرح چمک رہا ہے جس طرح سورج چمک رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ بن مبارک کو، اے عبداللہ بن مبارک، دنیا کے اندر اس طرح رہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا کے اندر اس طرح رہے جس طرح کوئی مسافر رہتا ہے، کوئی اجنبی رہتا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ نہیں بناتا، کچھ دن رہ کر اپنی منزل جاری رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، میرا دوست توجہ کر، آرام کرتے ہوئے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت ہے، آرام فرما رہے ہیں۔ آرام کرتے ہوئے سیدنا عمر بن خطاب آتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب جیسے ہی آتے ہیں، آ کر یہ منظر دیکھتے ہیں، دو جہانوں کے سردار پیغمبر، خاتم النبیین پیغمبر، شفاعت کبریٰ شفاعت صغریٰ کے مالک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے
یہ میں اکثر بتاتا رہتا ہوں، ہر جمعے پر ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے صلی اللہ علیہ وسلم 70 سال کی نفلی عبادت کا اللہ ثواب دے۔ اور یہ رجب کی آخری تاریخیں ہیں، ان تاریخوں میں اس رجب کے مہینے میں ہم نے نئی دعا کرنی، آگے رمضان المبارک آ رہا ہے، شعبان ہے، ابھی سے اگر ہم غفلت میں پڑ گئے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ دیکھا جاتا ہے گناہ کرتے کرتے موت پکڑ رہی ہے، دیکھا جاتا ہے نافرمانی کرتے کرتے موت پکڑ رہی ہے، اور رب کا قرآن اس طرح جھجوڑ رہا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم اپنے آپ کو کسی برجوں میں محفوظ کر لو، کسی بڑے حویلوں میں محفوظ کر لو، اینما تکونوا یدرککم الموت، موت ادھر بھی تجھے آ ملے گی۔ اور پھر اسرائیل یہ پوچھتا ہے نوح علیہ السلام سے، سب سے لمبی عمر کہ 950 سال عمر ہے نوح پیغمبر، آپ نے دنیا کو کس طرح پایا؟ نوح علیہ السلام جواب دیتے ہیں، میرا دوست ہماری تو عمریں ہی کوئی نہیں، 100 سال 120 سال۔ نوح پیغمبر جواب دیتے ہیں، توجہ سے سنیے، کہتے ہیں میں اس طرح جس طرح ایک مکان کے 2 دروازے ہوں، ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا، اور قیامت کے دن کأنہ جمالۃ صفر، اس جہنم سے شعلے بھڑک بھڑک کے باہر نکلیں گے۔ یہاں پنجابی کا ایک شاعر ہے، وہ بڑی پیاری بات کہتا ہے، سورہ یاسین کا ترجمہ ہے، سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، آج تمہارے منہوں پر مہر لگا دی، منہ کو بند کر دیا گیا۔ اور ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے پتھروں کو زبان عطا کر دے، اللہ کی ذات چاہے حیوانوں کو زبان عطا کر دے، اور ایسا ہوا بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جمعے کے دن سب سے زیادہ جو محبوب عمل ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ آپ کوئی کام نہ کریں، جمعے کے دن صرف درود ہی پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ ساری پریشانیاں ختم کر دیں۔ اب یہاں پر جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ موقع ہے کأنہ جمالۃ صفر، سورہ یاسین ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، آج میں تمہارے منہوں کو تالا لگا دیتا ہوں، وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ تمہارے گواہی دے رہے ہیں، ہاتھ تمہارے بول رہے ہیں، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، پاؤں گواہی دے رہے ہیں، بما کانوا یکسبون، یہ کس طرف جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ میں رحمان اتنا ہوں، رحیم اتنا ہوں، جو میرا تعریف کرتا ہے، حمد و ثنا کرتا ہے، اسے بھی رزق دیتا ہوں، جو میرا انکار کرتا ہے لقمہ اس سے بھی نہیں چھینتا، لقمہ اسے بھی عطا کرتا ہوں۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ اب یہ قیامت کے دن کا مالک، یوم الدین سے مراد دنیا جب سے بنی ہے، شروع سے لے کے بابا آدم علیہ السلام سے لے کر آخر کے تا قیامت کی صبح تک، یوم الدین، یہ تمام دنوں کا قیامت کے دن کا وہ مالک۔ اب میرا دوست تیرے میرے سمیت ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، جو ہمارے عزیز جا چکے ہیں دنیا سے، ہمیں کم از کم ان کے لیے پیچھے سے دعا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، قرآن شریف پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑے کرے کون آدمی دن میں 1 صفحہ پڑھتا ہے ان کے؟ آج سے یہ عہد کریں، آج سے یہ پوری دعا کریں، اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی یہ سکھائیں، جو ہمارے دنیا سے جا چکے ہیں ہم نے ان کے لیے دعا کرنی ہے، ہم نے ان کے لیے قرآن شریف پڑھنا ہے۔ یہاں پنجابی کا شاعر کہتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ اکبر، تیری میری بات نہیں، انبیاء علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ پیغمبر تک ہر نبی نفسی نفسی کہہ رہا ہے۔ ایک خاتم النبیین پیغمبر ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری امتیں دوڑ کر جائیں گی، بابا آدم
آپ ہمارے لیے دعا کروائیں اللہ سے۔ آج اللہ کی ذات بڑے غصے میں ہے، اعلان ہو رہا ہے لمن الملک اليوم، اللہ اس دنیا اور ارض و سماوات کو ایک مٹھی میں لے لیں گے، اللہ اکبر، اور اعلان کریں گے دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ ہیں، آج کس کی بادشاہی ہے؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ اور یہ سوال پورے 100 سال ہوتا رہے گا، اللہ اکبر۔ ہر چیز تھر تھر کانپنے لگی ہوئی، آگے سے پھر اللہ کی طرف سے جواب آئے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے قہار کی بادشاہی ہے، آج اکیلے زبردست کی بادشاہی ہے، آج اکیلے عزیز کی بادشاہی ہے۔ میرا دوست، آج ہم اس فکر سے خالی ہو چکے ہیں۔ وہاں پنجابی کا شاعر کہتا ہے ہاتھ تے پیر گوایاں دے سن، ہاتھ تے پیر گوایاں دے سن، ویسے کدے انسانا، ہاتھ بھی گواہی دے رہے ہیں، اللہ تیری نافرمانی میں یہ جاتا تھا، پاؤں بھی گواہی دیں گے، اللہ کریم تیری نافرمانی میں جاتا تھا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو بندہ دنیا کے اندر اور کوئی کام نہ کرے، صرف میں اللہ کا ڈر پیدا کر دے، صرف اللہ کا کیا کرے؟ ڈر پیدا کرے اپنے دل کے اندر، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ سب انسان اکٹھے ہو گئے ہیں، ساری خلقت اکٹھی ہو گئی ہے، آج اس کو فنا کرنا ہے، ختم کرنا ہے۔ فرمایا اگر تیرے دل کے اندر میں اللہ کا ڈر صحیح معنی موجود ہے، یجعل لہ مخرجا، میں وہاں سے تیرے لیے اسباب پیدا کروں گا جہاں سے تجھے گمان بھی نہیں ہوگا۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ آج سے یہ عہد کریں، جتنے ہمارے عزیز جا چکے ہیں، میں اکثر اوقات بارش ہو، بخار ہو، جس طرح اپنے ان استادوں کی بات ذہن پر رکھتا ہوں کہ بیٹا ہم نے کسی کے لیے نہیں کام کرنا، دین کا ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ایک چھپر کے نیچے انہوں نے دین کا کام شروع کیا، آج وہاں دیکھے جنگل میں اللہ نے منگل لگایا ہوا۔ اور ہمیں ایک فکر کرنی ہے، جو آیت کریمہ میں نے خطبے کے اندر پڑھی، وہ ہم سب کو ذہن نشین کرنی ہے۔ آمن اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کریں۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور چاہیے کہ ہر نفس کیا بھیج رہا ہے آگے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو آج ہمیں ان کی طرف سے صدقہ بھی کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اپنا ہاتھ جیب میں ڈالیں، اور یہ اس مہینے کے اندر ایک پروگرام دعائیہ رکھا گیا ہے، سارے اٹھ کر اس میں حصہ ڈالیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کوئی نہیں، چلو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ چھوڑ